جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر ایک عمران خان صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ عمران صاحب نے کچھ خطوط لکھے، عمران خان صاحب نے کچھ خطوط لکھے ہیں، آرمی چیف آف کے سٹاف کے نام کھلے خطوط تھے۔ تو اس کے جواب میں صحافی نے چیف آف آرمی سٹاف سے عاصم منیر محترم سے پوچھا کہ خط کے بارے میں، تو فرماتے ہیں مجھے کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا، وزیر اعظم کو دے دوں گا، خط کی باتیں سب چالیں ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو بتاتا ہے کہ عاصم منیر کی سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے۔ عاصم منیر کتنا جھوٹا اور گھٹیا اور گندا آدمی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہم تو سیاست میں حصہ نہیں لے رہے۔ جب تم سیاست میں حصہ نہیں لے رہے تو تمہیں یہ فکرہ ایڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہاری سب چالیں ہیں؟ اور پھر وہ اس کی ایک پکچر دیکھیں ذرا کہ وہ طیب اردگان کے ساتھ یوں کر کے کھڑا ہوا ہے، میں چھاتی چوڑی کر کے کھلوندا، مینوں تو کوئی سمجھ نہیں آیا انہوں نے کی ضرورت پی گئی سی، کس طرح کھلون دی ضرورت پی گئی سی۔ دوسرا ایک پی ٹی آئی نے ایک تیسرا یہ چیز ایشو کی ہے، لسٹ ایک ایشو کی ہے، اس میں آٹا چاول کی شیش خرد و نوش روزمرہ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کی جو پرسنٹیج بتائی گئی ہے، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن میں اس کو تھوڑا آپ کے سامنے الیبریٹ کروں گا۔ پہلے ان کے چلتے ہوئے عمران خان صاحب کا تیسرا خط بھی آ گیا، خان صاحب کا تیسرا خط بھی سامنے آ گیا۔ پہلے یہ دیکھیں جی کہ عاصم منیر صاحب نے جو فرمایا ہے، ایک دو جملے اور اس کے اوپر، یعنی یہ نہایت ہی آپ اس بندے کا عاصم منیر کا سٹیٹ آف مائنڈ دیکھیں کہ وہ اس وقت پاکستان کو توڑنے کی طرف چلا ہوا ہے، کنفرم۔ اس کا یہ کہنا یہ سب چالیں ہیں، کس شخص کو وہ کہہ رہا ہے کہ سب چالیں ہیں؟ اس شخص کو کہہ رہا ہے کہ جو جیل میں بند ہے، اس کا دماغ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان شاید کوئی چال چل رہا ہے اس کے ساتھ، کوئی باہر آنا چاہ رہا ہے یا کوئی ایسی کوئی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے شاید انہوں نے خط لکھ دیا عمران خان نے، یا اس قسم کی چیز یہ ذاتی طور پہ لیا عمران خان کو اس بندے نے۔ یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بندہ نہایت کی کمیونٹی کے گندے ترین لیول پہ ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی آرم فورس، دنیا کی سب سے بڑی آرم فورسز میں سے ایک فورس کا سربراہ ہے، اور ذہنی طور پہ کتنا گندا اور کمینہ اور چھوٹا ہے۔ صرف اتنی سی بات سے اندازہ لگا لیا۔ خط نہیں انہوں نے پڑھا، اور وہ کہتے جی اگر میں ہوتا تو میں شہباز شریف کو دیتا، وزیر اعظم کو دیتا، وزیر اعظم پڑھتا ہوں، اور پھر اردگان کے ساتھ درمیان میں کھڑے ہونے، ایک طرف اس کو لے کے شہباز شریف کو اور ایک طرف اردگان کو درمیان میں کھڑے ہونے کا جو انداز ہے، وہ محلے میں جو کنٹروٹے بدماش ہوتے ہیں نا، جو چودھری کے سائڈ پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ آگے، مطلب کنٹروٹے بدماش کہہ لیں آپ اس کو، میں تو یہ باڈی لینگویج وہی ہے، اس میں کوئی سولجر والی باڈی لینگویج نہیں ہے، اس میں کوئی سپاہیوں والی باڈی لینگویج نہیں ہے، کوئی سپہ سالار والی باڈی لینگویج نہیں ہے، صرف ایک کنٹروٹے والا ان کا حساب کتاب ہے جی۔ اچھا جی ادھر طرف آ جائیں ذرا آپ جلدی سے۔ عمران خان صاحب نے سوری پی ٹی آئی نے جو لسٹ جاری کی ہے اس میں آٹا جو ہے وہ 52%، 52% بڑھا، چاول جو ہے 104 روپے فی کلو تھا، وہاں سے لے کے یہ 95% بڑھا، چینی جو ہے 59% بڑھی ہے، بیف جو ہے وہ 70% بڑھا ہے، مٹن جو ہے 58% بڑھا ہے، چکن جو ہے 64%، دودھ جو ہے وہ 68%، انڈے جو ہیں 168% بڑھے ہیں جی انڈے، پکانے کا تیل 20%، دال مسور 39%، دال مونگ 134%، دال ماش 85%، آلو کلو کے حساب سے جو ہیں وہ 187%، پیاز 175%، چائے کی پتی 111%۔ یہ مہنگائی کا لیول ہے اس وقت ملک میں، اور قوم لگی ہے میچ دیکھنے واسطے کہ جی میچ ہو رہے ہیں نا، میچ دیکھیے جی اتنے جا کے نا، قوم کو میچ پہ لگایا ہوا، قوم کو ترانوں کے پیچھے لگایا ہوا، یہ حالات ہیں اس وقت ملک کے۔ اچھا جی اب ذرا خان صاحب کے لیٹر کی طرف آ جائیں۔ خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے نا، میں یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں خان صاحب کی طرف سے، جو خطوط لکھے جا رہے ہیں، اب یقین مانیں میں جو ان کو دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج سے تقریباً کوئی لگا لیں 20-25-30 سال بعد یہ آپ دیکھ لیجئے گا، کہ آج سے 50 سال بعد آپ دیکھ لیجئے گا، یہ تاریخ ہوگی، یہ مطالعے پاکستان میں پڑھائے جائیں گے، یہ دنیا میں پڑھائے جائیں گے، دنیا میں یہ خطوط پڑھائے جائیں گے۔ خان صاحب فرماتے ہیں جی میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہا ہوں۔ بطور سابق وزیر اعظم محب وطن پاکستانی، مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے۔ اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ یہ ایسا سچ ہے جس سے کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا
کہ فوج، اور اب حالات یہ ہے کہ ترانوں میں مزہ نہیں. میں نے کل بھی بات کی ہے کہ اب ترانے سن کے وہ جوش جذبہ پیدا نہیں ہو رہا انسان کے اندر جو کسی بھی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف عاصم منیر اور یہ شریف خاندان کی جو رجیم ہے اس نے جو کرتوت کیے ہوئے ہیں. آگے لکھتے ہیں جی، میں ISPR سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں. بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کی عقل و توہین کی مترادف ہے. وہ کہتے ہیں جی بار بار جو آپ بتا دیں نا کہ فوج مداخلت نہیں کرتی، وہ قوم کی عقل کی توہین کے مترادف ہے. آپ کلیکٹیو وزڈم جو ہوتا ہے نا، اجتماعی ذہانت، اس کی انسلٹ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جب عاصم منیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ چلاکیاں کر رہے ہیں، کس بات کی چلاکیاں کر رہے ہیں؟ تمہارا اس کا کیا لینا دینا؟ تمہارے ساتھ کیا چلاکی کر رہے ہیں؟ نہیں، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے عاصم منیر صاحب کے ساتھ. آگے چلتے ہیں جی. آگے خان صاحب لکھتے ہیں جی کہ آرمی ملک کا بچہ بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں. انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکان پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن کے کالے قانون، نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم ہاتھ کار فرما ہے. لہٰذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کریں، کیونکہ صرف من حیث الادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں. مجموعی طور پہ فوج بدنام مجموعی طور پہ ہو رہی ہے. نہ کہنے کا مطلب ہے چار بندے نے گاندے تو ساری فوج بدنام ہو رہی ہے. آگے لکھتے ہیں جی، میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے. نمبر 1، دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک مسلط کرنا. اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک میں شدید نقصان ہو رہا ہے. ابھی چند سال قبل تک جن کے سرے محل اور مے فیئر فلیٹس جیسی بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھیں، انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف قبل از انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی، بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا. ان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا. یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کی کوئی کیسز نہیں بنائے گئے. انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے. جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے ان کے اربوں روپے کی کرپشن منی لانڈرنگ کے ڈوزیر دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں. نیب تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں تھا. جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کرتا تھا. ان کے خلاف تمام کیس ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے. ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپراسی والا رمضان شوگر کیس بنایا گیا. اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا. قوم نے دیکھا کہ انہوں نے نیب زدہ چہروں کو ڈیل کے ذریعے کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان مسلط کر دیا گیا. نیب ترامیم کے ذریعے NRO دینے کی اس عمل 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا. اس ملک میں معیشت کو فراڈ کے تانے بانے ملائے تمام کٹھ پتلیوں کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ کی طرف جاتی ہیں. اس کا سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے. یعنی ایک بندہ سارا کام کر رہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف سارا گند کر رہا ہے، ساری سہولت کاری کر رہا ہے، اور تمام کا تمام نزلہ پوری کی پوری فوج کے اوپر گر رہا ہے. نمبر 2 لیتے ہیں جمہوریت کا خاتمہ. جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے. حکومت کے پاس اخلاقی 30 سال لگا کر حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو یہ جمہوریت چل سکتی ہے. پاکستان میں رفتہ رفتہ جمہوریت کچھ بحالی ہوئی تھی. عدلیہ مسلسل جدوجہد سے خود مختار ہوئی تھی اور میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا اور ملک بہتری سے چل رہا تھا. لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا. پھر نہ صرف ایک جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا بلکہ ان کو دوبارہ ملک مسلط کرنے کے لیے آئین توڑا گیا. انتخابات ملتوی کیے گئے. الیکشن سے پہلے ہر بار آزمایا گیا. قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ہمارے نشان چھینا گیا. ہماری ترجیحی امیدواروں کو میدان میں بٹوایا گیا، حتیٰ کہ الیکشن کیمپین تک نہیں کرنے دی گئی. یہ سب کرنے کے باوجود جب الیکشن میں پاکستانی عوام نے ہمیں 2/3 سے بھی زیادہ کامیابی عطا کی تو فارم 47 کے ذریعے نشستوں پر فارم 47 مجھے لگتا ہے مس ٹائپنگ ہوگی ہے کہ بیچ میں سے، تو فارم 47 کی حکومت ہم پر مسلط کر دی گئی. تحریک انصاف کو چپکنے کی کوشش میں جمہوریت کو مکمل طور پر پاؤں تلے رون دیا گیا. الیکشن آرڈر کے خود مختار ادارے پتن کی رپورٹ اس سلسلے میں سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ کیسے اس ملک جمہوریت کا نقصان کر کے دھاندلی 64 نئے طریقے اپنائے گئے. میڈیا پر بدترین قدغن لگا کر انسانی حقوق کو پامال کر کے جمہوریت کے تمام ستونوں کو برباد کر دیا گیا. لوگوں کو ان کے نمائندگان چننے کا حق نہیں ہے. دیکھیں پتن کی جو رپورٹ ہے نا، پتن کی رپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے.
اور اس کو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اوپر مزید بات ہونے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ الغرض جمہوریت کے تمام بنیادی ستون بشمول خود مختاری، عدلیہ، حق آزاد رائے، آزاد میڈیا اور انسانی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس سب کے پیچھے بنیادی طور پر تحریک انصاف کو کچھ نے الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے کی کبھی کوشش کار فرما ہے۔ نمبر 3، ترجیحاتی غلط سمت۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں پوائنٹس ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ترجیحات کیا ہیں جی، آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں۔ ساری دنیا آگے کی جانب سفر کرتی ہے مگر ہم مخالف ڈیپ سٹرکچر سمت میں گامزن ہیں۔ پاکستان کو بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے، جس میں اداروں کے مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، سماجی تحفظ، امن و امان، ملک میں نئی سرمایہ کاری لانا شامل ہے۔ اداروں کی مضبوطی میں ملک کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ کام مشکل ہے اور صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب اتنے سارے مسئلے کھڑے ہوں تو صرف ایک ہی بندہ کر سکتا ہے، ایک ہی حکومت، جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں، عوام کھڑے ہوں۔ اگر عوام کھڑے نہیں ہیں تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کام مشکل ضرور ہے، صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو، جس کے پاس اخلاقیات ہوں۔ اصلاحات کرنا این آر او طاقت اور جال سے اقتدار لینے والوں کو بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی ایم این ایز ہیں، جعلی وزیر اور جعلی صدر ہیں۔ ان کا ایجنڈا صرف خوف اور راز پھیلا کر اپنی اقتدار کو مسلط رکھنا ہے۔ ملک میں سخت استحکام تب آتا ہے جب قانون کی حکمرانی ہو اور جمہوریت کو آزادی حاصل ہو۔ یہاں تو 21ویں صدی میں یہ حال ہے کہ انٹرنیٹ تک بندش کا شکار ہے۔ آئی ٹی کے دور میں لوگ نہ صرف تعلیم اور سماجی بلکہ معاشی طور پر بھی انٹرنیٹ پر منحصر ہیں۔ اس کے منقطع ہو جانے سے پہلے سے زیادہ تباہی کے دھانے پہ ہم کھڑے ہیں۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں ہم 26ویں ترمیم کے بعد صرف گنتی کے چند ممالک سے آگے ہیں۔ دی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ میں ہم ہائبرڈ نظام سے آمرانہ استبدادانہ نظام کی جانب گامزن ہیں۔ اس طرح سے ملک میں امن صرف تب آئے گا جب اپنے پڑوسی ممالک سے تعلق رکھنے کی پالیسی کو بہتر کریں گے اور پاکستان مفاد کو سامنے رکھ کر پالیسی بنائیں گے۔ ہمارے افغانستان کو لے کر پالیسی سنجیدہ نہیں، اس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کا بڑھتا ہوا نسور کا سامنا ہے۔ ہنرمند اچھا، پاکستانیوں کے بارے میں نمبر 3 بتانا چاہیے کہ لوگ نکل کے باہر بھاگ رہے ہیں۔ ہنرمند پاکستانیوں اور سرمایہ کی ملک سے باہر منتقلی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اب انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ سارا کا سارا خان صاحب نے دیا ہے، لکھا ہے۔ پاکستان میں جاری ظلم و جبر کے ماحول اور لاقانونیت سے عوام شدید مایوس ہیں اور سرمایہ کار اور ہنرمند افراد جوک در جوک بیرون الملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 سال سے 17 لاکھ افراد کی بیرون ملک منتقلی، عرصے میں بیرون ملک منتقل تقریباً 15 سے 20 ہزار ڈالر کا ہونے سے ملکی معیشت کو اندازہ نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ان کے باہر جانے سے 15 سے 20 لاکھ ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں جی، ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ ملک میں ہر جانب فسطائیت کا بازار گرم ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور بے حرمتیوں کی پامالی سمیت سب کچھ ہو رہا ہے جو مشرق پاکستان میں کیا گیا تھا اور سقوط ڈھاکہ جیسا آسان ہے وقوع پذیر ہوا۔ 8 فروری کو ایک بار پھر ہمارا احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش میں ملک بھر میں چھاپے مار کر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پنجاب پولیس شاہ سجاد شاہ کے وفادار بن کر بدماشی پر اترے ہوئے ہیں۔ وزیر آباد پولیس نے ہماری ایک کارکن جنازے تک نہیں پڑنے دیا گیا۔ یہ بڑی دردناک خبر تھی کل پرسوں کی۔ 9 مئی میں 26 نومبر میں جیسے سانحات ریاست کی جانب سے کی جانے والے انسانی حقوق کی سنگین پامالی پر بھی کوئی الیکشن نہیں ہوتا تو اس ملک میں 9 مئی 26 نومبر کا انصاف ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسے میں جیلوں میں رکھا گیا، لوگوں سے سیاست کرنے کا حق چھینا گیا، سویلینز کو ملٹری حراست میں رکھا گیا، وکراء کو جیل ٹرائل میں نہیں جانے دیا گیا۔ 26واں ترمیم کے بعد نظام عدل کا مکمل طور پر جنازہ نکل چکا ہے۔ مندرجہ بالا، آخر میں لکھتے ہیں جی، مندرجہ بالا نکات پر غور و خوض اور ان کی روشنی میں اسٹیبلشن کو اپنی پالیسی کو فوری تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ بطور ادارہ فوج کی بدنامی کا عمل رک سکے۔ ذاتی مفادات سے باراز ہو کر اپنی غلطیوں سے سیکھ کر تمام اقدامات اور پالیسی کو آئینی و قانونی دائرے میں لانا پاکستان کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔ سیاسی و معاشی استحکام اور ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج کے درمیان خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ فوج اپنی آئینی حدود میں واپس جائے۔ سیاست خود کو علیحدہ کرنا، اپنے متعین کردہ ذمہ داری سے پورا کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی ہوئی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائن یہ بن جائے گی۔ یعنی تسی آپ ہی کام کرنا ہے، کسی نے باہروں آ کے نہیں کرنا۔ یہ تھا عمران خان صاحب کا خط۔
یہ ہسٹری بن رہی ہے۔ آپ یقین کریں کہ آنے والے دور میں یہ بچوں کو پڑھایا جائے گا کہ ایک شخص جیل کے اندر بیٹھا ملک کی سوچ رہا تھا، اور ایک سربراہ پاکستان آرم فورسز کا چیف جسٹس اپنے ایک اردلی کے ساتھ مل کے پاکستان کا ستیہ ناش کر رہا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔